دانیل چودھری، میں نے یہ جو ایک ابتدائیہ دیا ہے کہ ان مسائل کو حل اصلاحات کے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے، ڈے ٹو ڈے کی بجائے لارجر پکچر پہ ذرا آپ تبصرہ کریں، پھر میں ذرا اسپیسفکس پہ آتا ہوں۔ جی، اس میں واضح طور پر صرف یہ نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ جو مقامی حکومتوں کا نیا نظام بنایا تھا، اس کا نام لوکل گورنمنٹ، لوکل باڈیز کے بجائے لوکل گورنمنٹ رکھا گیا تھا، اور اس کے پیچھے ایک پوری حکمت عملی تھی جس کے تحت ڈویژنل ٹیئر وائنڈ اپ کر دیا گیا تھا، اور پروونس کو پروونس کے فنکشنز اور ڈسٹرکٹ کو ڈسٹرکٹ کے فنکشنز سونپ دیے گئے تھے، اور اس کے لیے پروونشل فائنانس کمیشن کے ذریعے ان کو پیسے بھی فراہم کیے گئے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہماری جو سیاسی برادری ہے، کیونکہ جب 1979 میں لوکل باڈیز کا الیکشن ہوا ضیاء دور میں، تو اس وقت پیپلز پارٹی زیر تاب تھی، اور پھر 1985 میں جب پارٹی لیس الیکشن ہوا تو وہ لوگ جو 1979 سے ایک قسم کی جمہوریت کی نرسی میں تھے، جب پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کر دیا الیکشن کا 1985 کا، تو وہ لوگ پروونشل اسمبلیز میں آ گئے، جس میں یہ سارا جو انہوں نے پریکٹس کی 1979 سے، ان کو ایک پورک بیرل پالیٹکس یا آن دا ڈول رکھا گیا تھا جان بوجھ کے، تاکہ افغانستان کی جنگ جو ہے اس کو لڑنے کے وقت پہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ابھر پڑے، اور بالکل ان کو انستھیزیا پہ لگا دیا تھا، اور وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ چھوٹا موٹا ادھر سے کنارے کنورے کاٹ کے تو اپنے آپ کو بھی انرچ کریں گے۔ تو وہی فلسفہ جو ہے سیاست کا، ٹھیکیداری نظام کا، حصوں کا، پرسنٹیجز کا، پوسٹنگ، ٹرانسفر، ریکروٹمنٹ کے پیسے، پٹواریوں سے پیسے، لائن مین سے پیسے، تحصیلدار تک انہوں نے نہیں بخشا، وہ لے کے تو یہ ٹولہ جو ہے یہ آ گیا پروونشل لیول پہ۔ اور اس وقت جو یہ نون لیگ کا فارمیٹیو ایئرز تھے، تو ان کو بھی جو ہے یہی سکھایا گیا تھا، کیونکہ ایک نظریاتی سیاست چل رہی تھی تب تک، جس میں ایک کمیونزم ورسز کیپٹلزم کا ایک بڑا سیویئر ڈیوائڈ تھا بیسکلی اکنامکس کے بارے میں، اور ان کو پھر یہ تو نہ ادھر تھے نہ ادھر تھے، تو ان کو لوگ ملتے ہی نہیں تھے، تو پھر ان کو بھی بتایا گیا کہ آپ بھی جو ہے نا یہ پلاٹ 2 دیں، اور ایک پلاٹ بیچ کے تو دوسرے پہ ایم پی اے صاحب جو ہے گھر بنا لیں گے، تو آپ اپنی جماعت کو جو ہے نا اکٹھا کرنا شروع کریں۔ یہ باقاعدہ فلسفہ تھا اس وقت، اور جوہر ٹاؤن اور ماڈل ٹاؤن اس وقت نئے نئے جو ہے نا بانٹے جا رہے تھے، تو یہ انہوں نے پہلے ایک پلاٹ دیا تھا، تو اس میں انہوں نے کمپلین کیا ساروں نے کہ جی ہم تو بڑے غریب ہیں، ہم نے اس پلاٹ کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہم تو اس کے اوپر گھر نہیں بنا سکتے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر ان کو کہا اچھا یہ کرتے ہیں، پھر آپ کو 2 پلاٹ دے دیتے ہیں، ایک بیچ کے دوسرے پہ گھر بنا لیں۔ تو بڑا اچھا ماشاء اللہ یہ سیاست جمہوریت کی پنیری ان پلاٹوں کی لگی ہوئی ہے جو آج تک یہ اس وقت کے ووٹ کو عزت دے رہے تھے، تو یہ چل رہا ہے سلسلہ آج تک بھی۔ تو انفارچونیٹلی یہ جو ہے نا کریپ ان کر گیا۔ میں جب میرے والد صاحب ایم پی اے بنے تھے تو اس وقت یہ مشہور تھا کہ اگر کوئی روٹ پرمٹ بھی لے لے ٹرانسپورٹ کا، تو جو ملازم تھے دوسرے ایم پی ایز کے، وہ ان کے گھر کھانا بھیجنے سے انکار کر دیتے تھے۔ مطلب ایک یہ زمانہ تھا، ایک یہ پلاٹوں والا زمانہ تھا، جس میں عمران خان صاحب نے بھی ماشاءاللہ اپنی جو ہے نا چونچ اس میں ڈبو لی، اور ایک پلاٹ انہوں نے بھی لے لیا کہ جی میرے پاس تو گھر کوئی نہیں، میں تو بڑا غریب غربا ہوں۔ اس وقت شاید یہ آف شور بنا لی ہوئی تھی انہوں نے نیازی سروسز کے نام سے، جو آج ہمیں بتا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں کہ جی پاکستان میں انصاف ہم نے لانا ہے۔ تو یہ سارے ماشاءاللہ ایک ہی سٹیمپ ہیں کوئنز کے۔ تو اس میں جو لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے، وہ پھر انہوں نے چونکہ 1979 سے لے کے 1985 تک انہوں نے اسی میں اپنی تربیت حاصل کی، تو پھر وہ صوبے میں بھی آ کے وہی کرنا چاہتے تھے۔ لیجسلیشن کے تو بہت ساروں کو اسپیلنگ ہی نہیں آتے تھے، لیجسلیشن کیا کرنی تھی انہوں نے، تو وہ انتظامیہ جو ہے وہ اور بھاری ہوگی، کیونکہ ایک اس قسم کی کلاس جو ہے وہ سیاست میں اوپر آ گئی۔ اور پھر فائنلی کیا ہوا کہ جب وہ فیڈرل لیول پہ گئی ارلی 90s میں، تو یہی لوگ جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بن گئے، اور بنانی گلی نالی اور کہنا کہ جناب ہم اسپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے، بنانی گلی نالی اور کہنا کہ جی ہمیں ڈیفنس منسٹر بنا دیں، بنانی گلی نالی اور کہنا کہ جی ہمیں انٹیریئر منسٹر لگا دیں۔ تو یہ 85 سے یہ سلسلہ آپ یہ کہہ رہے ہیں خراب ہوا ہوا کہ بنیادی طور پہ لیجسلیچر، یہ قانون ساز ادارے جو تھے جن کا بنیادی کام قانون بنانا ہے، دنیا بھر میں ایسے ہے، ان کو چھوڑ کے جو تیسرا ٹیر ہے لوکل باڈیز کا، نالیوں کا، گلیاں بنانا، سڑکیں بنانا، بلدیات کا کام جو ہے وہ جب سے شروع ہوا آج تک جو ہے ایم این اے اور ایم پی اے کو پیسے دیے جاتے ہیں، اس کام پہ لگا دیا گیا۔ میں صحیح سچ کر رہا ہوں؟ جو کوئی پڑھا لکھا لیجسلیٹر ہے نا باقاعدہ، اس کے لیے تو یہ ایک مصیبت ہے، وہ تو دعا مانگتا ہے کہ اچھی ایک فعال لوکل گورنمنٹ ہو، اچھی ایک پولیس سسٹم ہو، اچھا ایک وابٹا کا سسٹم ہو۔ اگر یہ صرف وابٹا کا اور پولیس کا اور یہ لوکل گورنمنٹ کے 3 ادارے چل پڑے
تو 90% کام جو ہے جو ایک مصیبت کا کام ہے ایک لیجسلیٹر کے لیے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو بجائے ہم یہ کرنے ہم کہتے ہیں باقی سارا کام رک جائے, بس یہ 3 کام ہمیں دے دیں. ہم یہ پڑھا لکھے اس طرح کے لیجسلیچر جو ہے نا وہ بڑی تھوڑی ہے, زیادہ تر خوش رہتے ہیں کیونکہ اس پیٹرنائز سسٹم کے اندر جو ہے لوگوں کو وہ پھنسا کے رکھتے ہیں کہ ان کے کام پڑتے رہتے ہیں, لٹکا کے رکھتے ہیں. مال پانی کا بنانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, فنڈز بھی اس میں سے نکلتے ہیں اور لوگ بھی ڈپینڈنٹ رہتے ہیں. دوستوں کو چھڑا لیا جاتا ہے چاہے وہ جرائم پیشہ ہوں, اور مخالفوں کو جو ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں تم دیا جاتا ہے. even though 1985 میں پیپلز پارٹی نے بوائیکاٹ کیا, پھر بھی جو لوگ اس وقت, چونکہ ایک سیاسی حیثیت آپ کو چاہیے ہوتی ہے جیسے تیسا بھی ہو کہ آپ ایم این اے کے ممبر بن جائیں, تو وہ جو کراپ تھی میرے خیال میں وہ آخری ایک لہر تھی پاکستان کے سیاستدانوں میں, جن میں پھر بھی کوئی نہ کوئی مطلب دم خم تھا. آپ خیر میرے سے ساروں کو بہت بہتر جانتے ہیں, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں بالکل ہی جو ہے نا ایک بازاری قسم کا ایک طرز آ گیا. اور آج کل جو ماشاءاللہ ہمارے ایم این اے کی جو حیثیت ہے, اگر تھوڑا سا آپ دیکھیں, میں کوئی نام نہیں لینا چاہتا لیکن لگتا ہے کہ ان کو شاید کاؤنسلر بھی نہیں ہونا چاہیے اور وہ ایم این اے بن کے بیٹھے ہوئے. تو اس طرح سے پھر اگلی ریس کہ جی اب ساروں نے وزیر بننا ہے. میں چاہوں گا کہ آج کے آنے سے پہلے دانیال صاحب, میں نے جو شروع میں ایک ابتدائیہ دیا تھا کہ دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوا کہ بلدیات کے بغیر ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, اور ہم جو آج بھی لگے ہوئے ہیں ری انوینٹ کرنے وہیل کو, تو جب تک یہ اصلاحات نہیں کریں گے, انتظامی بلدیاتی اور عدالتی نظام ٹھیک نہیں کریں گے, یہ ہماری اکانومی اور نظام نہیں چل پے گا. میں چاہوں گا کیونکہ آپ اکانومسٹ بھی ہیں, اس پہ ذرا ایک پہلے اوور آل ایک نقشہ کھینچ دیں کہ یہ کتنا ضروری ہے اور کیوں ہونا چاہیے. بالکل آپ کی بات درست ہے, اور یہ بات یہ نہیں کہ میں اور آپ کر رہے ہیں, یہ بات یہ جیسی بھی گھسی پھٹی لاٹ ہے ان کو بھی ساروں کو پتہ ہے. آپ دیکھیں 18ویں ترمیم یونینمسلی پاس ہوئی اور اس میں آرٹیکل 140A پہلی دفعہ اسمبلی نے بغیر کسی کن پٹی پہ بندوق رکھے ہوئے انہوں نے نہ صرف اس کو پاس کیا بلکہ اس کو اور مضبوط بنایا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کروانے کی ذمہ دار ہوگی, کیونکہ یہ خدشہ تھا کہ پروونشل لیول پہ جو پروونشل افسران ہیں ان کو مس یوز کر کے تو الیکشن کے نہ ہونے کے برابر ہوگا. تو یہ بھی انہوں نے تقویت دی اس کو, تو ان کو سب کو پتہ ہے کہ یہ بہتر ہے اور یہ ہونا چاہیے اور یہ ضروری ہے اور اس سے معیشت بھی بہتر ہوتی ہے, جمہوریت بھی بہتر ہوتی ہے, ایک ایک چیز کا پتہ ہے. لیکن جب کرنے کا وقت آتا ہے تو پھر ہال پھٹ جاتے ہیں. ہال اس لیے پڑتے ہیں عمر صاحب, جو میں بتانے کی کوشش کر رہا کہ ٹکر کے تھوڑنا ہے, سیدھی بات ہے پنجابی کی, ٹھیک ہے. تو اصل بات تو یہ, اور جو ہمارے حلقے کی عوام ہے وہ بھی ان معاملات میں بہت زیادہ اپنے آپ کو الجھا کے رکھتی ہے کہ تھانے دار کون لگا ہے اور اے ایس آئی کون ہے اور پٹواری کون لگا ہے اور تحصیلدار کون ہے, بس انہی چکروں میں وہ لگے رہتے ہیں. اب آ کے یہ فروری کے 8 تاریخ کے الیکشن سے میرے خیال میں تھوڑی سی تبدیلی ہونی شروع ہوئی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں خوش آئند بات ہے. چین میں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بتا رہا ہوں, جو لوئسٹ ٹیئر ہے چائنا میں, وہاں پر 55% نیشنل بجٹ کا ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اور ان کا لوئسٹ ٹیئر ہم سے نیچے ہے. یعنی یہاں پر یونین کونسل ہے پاکستان میں عموماً, وہاں پر ولیج کونسل ہے اور 55%. آپ امیجن کریں کہ اس ملک میں اگر 55% یونین کونسل پہ ہی اخراجات ایکسپینڈ ہو تو کیسا ملک بن جائے. تو وہ جو ڈائیورسٹی ہے, وہ جو انرجی ہے, آپ ایکسپلین کر دیں, عام آدمی کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ آئین کے اندر جو ہے جو ڈیولوشن ہے وہ صرف سیاسی نہیں ہے. اختیار صرف وہ سیاسی اختیار کو ڈیوالو نہیں کرنا, منتقلی اختیارات کی فائنینشیل بھی ہے. یہ آئین کا حصہ ہے کہ جس ڈسٹرکٹ سے فار ایگزامپل لوکل لیول سے پیسے اکٹھے ہوتے ہوں وہاں کا پیسہ وہی لگنا چاہیے. یہ ایک فسکل اٹانومی, اس کے اوپر ذرا ایکسپلین کر دیں کہ یہ کتنا ضروری ہے کہ قانونی ریکوائرمنٹ بھی ہے. جی بالکل, اس میں جو پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے وہ یہ طے کرتا ہے کہ یونین کونسل, تحصیل اور ڈسٹرکٹ جو ہے ان کو کتنا کتنا حصہ جانا ہے پروونشل ڈویزبل پول کا, اور اس کے تحت جب وہ ان بلاک ہو جاتا ہے تو پھر ان کی آپس میں تقسیم جو ہے وہ ان کے اپنے اپنے پیرامیٹرز, یعنی پاپولیشن کتنی ہے زیادہ تر یہ ہوتا ہے, پھر بیکورڈنس کتنی ہے وغیرہ وغیرہ, اس کے تحت ہوتا ہے. اور پھر ہر ماہ ان کو اس ایوارڈ کے مطابقت میں پیسے ملتے ہیں ان کے فنکشنز کے مطابق. وہ ڈسٹریبیوشن جو ہے ڈسٹرکٹ, تحصیل اور یونین کے درمیان وہ ان کے فنکشنز کی مالی ضروریات کے مطابق ہوتی ہے. تو جو آپ 140A کا ذکر کر رہے ہیں اس میں لکھا ہے کہ ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم اینڈ ایوالو, not by law establish a local government system and centralize.
اینڈ سینٹرلائز. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 2002 میں آئین میں شامل ہوا اور پھر فائنلی 18ویں ترمیم کے درمیان اس کو تمام سیاسی برادری نے بھی اپنے ووٹ دے کے اس کو یونینمسلی آئین کا حصہ بنایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 2002 کے بعد 2002 سے پہلے جتنا بھی کچھ ہو چکا تھا یعنی 2001 کا لوکل گورنمنٹ سسٹم, اس کے بعد جو بھی قانون بننا تھا اس نے مزید ڈیوالو کرنا تھا, نہ کہ وہ سینٹرلائز کرنا شروع کر دے. ایچ پروونس شیل بائی لا اسٹیبلش اے لوکل گورنمنٹ سسٹم, وہ تو ہو گیا 2001 میں, اینڈ ڈیوالو, اس کے بعد اینڈ ڈیوالو its financial, administrative and political authority and responsibility to not DC صاحب, not DPO صاحب, to the elected representatives of such local government. تو یہ بڑا واضح ہے, اس میں کوئی اچھا پرابلم کیا ہے؟ پرابلم عدالتیں ہیں پاکستان کی, ویسے تو بڑی باتیں کرتے ہیں. یہ ایک چیف جسٹس نے کہا کہ 2-4 MP تو میں خود ہی آگے پیچھے کر دوں گا. مطلب یہ ان کی ذہنیت ہے, اتنے مطلب گری ہوئی بات ہے اور ارسپانسبل قسم کی گفتگو ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو ایک بہت عمدہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ نے کیا, وہ یہ شاہ صاحب نے جو آج کل سپریم کورٹ میں تھوڑے بہت زیر تعاب ہیں, وہ ثاقب نثار صاحب نے انڈو کر دیا اور اس کو بالکل ویگ چھوڑ دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ابھی بندیال صاحب تھے ماشاءاللہ, انہوں نے بھی جو بیسک کوسچن تھا اس کو ایڈریس نہیں کیا, اور انہوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے آپ ان کو برطرف نہیں کر سکتے ان بلاک, یعنی اپنا ٹینیور پورا کریں گی. اب یہ 2 چیزیں ہو گئی ہیں. تیسری چیز جو سب سے اہم ہے, سب سے مین ہے, وہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا تسلسل آپ نہیں توڑ سکتے, نمبر 1. اور نمبر 2 کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے اس میں وہ جو اینڈ والی بات ہے, جو انٹرٹیمپرل اس کا افیکٹ ہے کہ 2001 میں جو ہو چکا تھا اس سے آپ نے آگے جانا ہے. دیکھیں جو انتقال ہوتا ہے, یعنی ڈیولوشن کا مطلب اردو میں انتقال ہے. انتقال آپ قبر میں سے نکل کے زندہ تو نہیں کر کے مردے کو چلانا شروع کر دیتے, وہ ختم ہو گیا, وہ اختیارات صوبے سے چلے گئے. اب کیا صورتحال ہے ہمارے پاس کہ صوبے نے وہ بھی سب کچھ واپس لے لیے, وہ پیسے بھی چھین لیے, اور مرکز سے جو ابھی ان کو اختیارات آئے ہیں یہ کنکرنٹ لیجسلیٹو لسٹ ختم ہونے سے, اور 7th NFC ایوارڈ کے پیسے جو آئے ہیں وہ بھی اپنے پاس رکھ لیں. تو ابھی آپ کے پاس ایک وابلی ٹاپ ہیوی پروونسز ہیں جن سے نہ لوکل گورنمنٹ کا کام ہو رہا ہے اور نہ مرکز سے جو کام ان کو سونپا گیا نہ وہ ہو رہا ہے. مگر ایک چیز سب سکم رہ گیا